اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سرکار دو عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت بصیغہ سلام بصیغہ صلاۃ و سلام جم کر ایک مرتبہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، آج ہمارا حسب ترتیب جو پروگرام ہے درس مثنوی کا، آج اس کی دوسری محفل ہے۔ آپ سب کی صدق عقیدت اور والہانہ محبت اور جسم کے معمولات پر روح کے تقاضوں کو غالب دیکھ کر مجھے بلا گمان یہ احساس ہوتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کو چاہنے والے لوگ ابھی بہت باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تو اسے راضی ہو جائے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کے مفہوم کی روشنی میں علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اسی درد محبت کو چھیڑتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا بشنوز نے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کے حضور قرب و حضور حاصل کرو۔ اور رومی فرماتے ہیں بشنوز نے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ حضرات، اس کے بعض نکات تو بیان ہوئے تھے، اس شعر کے جو بقیہ نکات ہیں میں اختصار کے ساتھ پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ اس پر توجہ فرمائیں اور جو لذیذ بات، روح کی پسندیدہ بات، کوئی من باتی بات سامنے آئے، کان سے ٹکرائے تو دوسرے کان سے نکلنے نہ دینا، اس کو دماغ اور دل اور روح پر وارد کرنا۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ انتہائی غافل انسان کیوں نہ ہو مگر وہ بیوقوف نہ ہو، انتہائی غافل انسان کیوں نہ ہو مگر وہ دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ اس کی نظر کام کرتی ہو تو حسن اس کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ ظاہری چہرے کا حسن آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے دل اور دماغ کو متاثر کرتا ہے، اور روح کی پاکیزگی ارواح کو متوجہ کر کے اپنی طرف نہیں پھیرتی، وہ دعوت اللہ دیتی ہے۔ اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں وشنوز نے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ چونکہ شعر کا ترجمہ آپ کو کل کے پہلے درس میں یاد تو ہو گیا ہوگا، لیکن میں اب اس پر تفریح بٹھاتا ہوں۔ میں 3 مثالیں دے کر آپ کو حقیقت کی طرف لے جاؤں گا کہ جب
بینسری کو محبوب تک پہنچنے کے لیے ایک شکیب آزما، ایک حوصلہ فرسا، ایک صبر آزما زمانہ طے کرنا پڑا، تو پھر اس روح کو اپنے مالک حقیقی کے قرب کی منزل پر فائز ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس پر میں ایک مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اور چونکہ اس کے جتنے بھی شروع ہیں، جتنے شرح ہیں اس کے، سب نے اس پر زور دیا ہے کہ روح کو، بینسری کو منزل پر پہنچانا، یعنی روح کو قرب خدا تک پہنچنا ضروری ہے، اور یہ خود نہیں پہنچے گی۔ اب اس کے جو دائیں بائیں معصیت، گناہ، تکبر، رعونت، بدخیالی، بدحالی، بدمقالی، بری سوچ، برا فکر، برے اذکار، برے افکار، برے خیالات، برے حالات، برے مقالات، بری تدبیر اور اس کی بری تشہیر، یہ رکاوٹیں ہیں۔ ان کو کیا روح خود چاہ کرے گی؟ ان کو نہیں، کسی دوسرے کی ضرورت ہے جو یہ حجابات اٹھائے۔ وہ دوسرا کون ہوگا؟ اسی کو ہادی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں پیر کہتے ہیں یا مرشد کہتے ہیں۔ یہ جو منازل طے کرانے والا ہے، یا یہ ہادی ہے یا یہ مرشد ہے، پیر ہے، تو وہ بھی کامل، وہ بھی باخبر، وہ بھی با علم، اور اس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، نظر بھی ہو، فکر بھی ہو، خبر بھی ہو۔ وہ پیر ہوتا ہے، وہ مرشد ہوتا ہے، وہ منازل آہستہ 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 طے کرواتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک مثال سنیے۔ دودھ گائے یا بھینس یا بکری سے آپ دوتے ہیں، برتن میں جمع کر لیں، کوئی ذی عقل کہے گا کہ اس دودھ کے فلاں حصے میں مکھن ہے اور فلاں حصے میں نہیں؟ یہی کہے گا نا کہ دودھ میں مکھن ہے، پھر دکھاؤ، اوپر ہے، درمیان میں ہے، نیچے ہے، یا سارے دودھ میں ایک قطرہ نکال کے باہر کر کے دکھاؤ کہ اس قطرے میں نہیں ہے اور باقی میں ہے، کیا کہو گے؟ ایک ایک قطرے میں مکھن ہے، اور اگر ہے تو پھر دکھاؤ۔ اب جو تیسری شے آئے گی، مکھن، دودھ سے مکھن علیحدہ کر کے دکھانے والی، وہ کوئی اور ہوگی، وہ شے کوئی اور ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو دودھ میں سے مکھن نکال کر بتائے کہ دودھ خالص ہو تو مکھن اس طرح نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی دودھ ہے، اس کو تدبیر کے ساتھ جاگ لگا کے اس کی صورت بدل دی، کیفیت و حیثیت بدل دی، یہ دہی بن گیا۔ اب عقل والے اور آنکھ والے اور تجربے والے اس دہی کو دودھ نہیں کہتے، شکل نہیں بدلی، وہی ہے، کیفیت بدلی ہے، ماہیت بدلی ہے، رنگت نہیں بدلی، ذائقہ بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا۔